نہیں لے سکتے۔ اچھا، یہاں لینے پر بھی کچھ چیزیں ہیں، کچھ اور بھی شرائط ہیں، وہ یہ ہیں کہ اس کے اندر بھی دو فریق ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں لینا چاہیے، کمپنیوں کو نہیں لینا چاہیے، اور اگر کوئی کمپنی بیاج لے رہی ہے تو ایسی کمپنی کا شیئر بھی نہیں لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی اگر وہ بیاج لے رہی ہے اور میں اس کی تجارت میں شریک ہوں، میں شیئر ہولڈر ہوں، تو میں اس کی تجارت میں شریک ہوں، اور اگر میں شریک ہوں تو ان کے بیاج کا میں وکیل بن رہا ہوں، ہے نا، میں تصدیق کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی اس میں شامل ہوں۔ کمپنی نے لیا مطلب میں نے لیا، تو ان کے بیاج اور سود کے دھندے میں بھی شامل ہو گیا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ بالکل نہیں لینا چاہیے۔ ابھی بھی یوٹیوب کے اوپر مجھے ایک کمنٹ آیا ہے، یہ دیکھیں، یہاں کمنٹ ہے، کیا آیا ہے؟ ایک سوال آیا ہے، بیاج تو حرام، لون لینا جب حرام ہے تو پھر 33% پر حلال کیوں؟ ٹھیک ہے، اچھا اب چلتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بھائی آپ سب لوگوں میں سے کسی نے کبھی نہ کبھی قرض حسنہ لیا ہوگا نا؟ ارے بھائی بتا لیا دو ذرا، لیا ہے؟ لیا قرض حسنہ لیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض حسنہ لیا، تو ہماری زندگی میں قرض حسنہ ہماری زندگی کا ایک پارٹ ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بھائی آپ کی اور میری ضرورتیں 5 10 50 ہزار کے قرضے میں پوری ہو جاتی ہیں۔ جو 50,000 1 لاکھ کروڑ کی کمپنی ہے، کیا اس کی ضرورت 5 10 ہزار کے قرض حسنہ سے پوری ہو سکتی ہے؟ نہیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا اب دیکھو، آپ کو ضرورت پڑتی ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک بائک ہے جس کی قیمت ہے 50,000، آپ کو ضرورت پڑی ہے 5,000 کی، تو اب آپ کیا کریں گے؟ یا 5,000 کے لیے اس بائک کو بیچ دیں گے، یا کسی سے قرض حسنہ لے لیں گے؟ کیا کریں گے؟ قرض حسنہ قرض حسنہ لے لیں گے۔ میں اور آپ تو قرض حسنہ لے کر کے کام چلا لیں گے، ہے نا، بائک نہیں بیچیں گے۔ اسی طرح 1 لاکھ کروڑ کی کمپنی ہے یا 50,000 کروڑ کی کمپنی، اور اس کو ضرورت پڑی ہے 300 کروڑ کی، 500 کروڑ کی، اب وہ 50,000 کروڑ کی کمپنی کو 300 500 کروڑ کی اگر ضرورت پڑی، تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی 50,000 کی گاڑی یا 3,000 5,000 کی ضرورت پڑی، یہی مطلب جی ہوا، یا اس سے بھی کم، 300 500 کروڑ کی، یا 50,000 میں 300 500 روپے کی ضرورت پڑی ہے بس۔ تو اب اس کے لیے کیا کمپنی اپنے شیئرز بیچنا شروع کر دے گی مارکیٹ میں آ کر کے؟ نہیں۔ تو یہاں پر پھر وہی بات ہوئی نا، 300 روپے کے لیے آپ 50,000 کی بائک بیچ رہے ہیں، بات تو وہی ہوئی۔ تو اب اس کے لیے کمپنی کیا کرتی ہے؟ بھائی 300 500 کروڑ بتاؤ کون دے گا؟ آپ میں سے کوئی دے گا؟ نہیں دے گا، ہے نہیں اتنا۔ تو اتنی ضرورت، جو اتنی بڑی ضرورت ہے، جو کہ کمپنی کے لیے چھوٹی ہے لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ بڑی بہت ہے، بڑی اتنی ہے۔ ہاں بہت بڑی ہے۔ تو اتنی ضرورت اگر کمپنیوں کی پوری کہیں سے ہوگی تو وہ دو چیزوں سے ہوگی، یا تو کمپنی کو اپنے شیئر سے بیچنے پڑیں گے، یا کمپنی کو کہیں سے لون لینا پڑے گا، کیونکہ اتنی بڑی رقم کوئی بھی بندہ بغیر بیاج کے اور بغیر لون کے پوری نہیں دے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ضرورت اگر کوئی دے رہا ہے پیسے، تو وہ بیاج پر ہی دے دے گا، اور وہ کون دیں گی؟ بینک کے دے دیں گی۔ اب یہ ضرورت ہے۔ اب کوئی بندہ یوں کہے، جیسے یہ ہے کہ اسلام کے اندر بیاج لینا تو جائز ہی نہیں ہے، یہ ابھی جو آپ نے سوال پڑھا، اسلام میں بیاج لینا تو جائز ہی نہیں ہے، پھر کمپنیاں جو 33% پر حلال ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی 300 500 کروڑ کے لیے، یا 10,000 کے لیے 50,000 کی کمپنی ہے، ٹھیک ہے، 1 لاکھ کروڑ کی کمپنی ہے، 10 20 ہزار کے لیے 10 20 ہزار کروڑ اتنا زیادہ کسی کا ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن اگر اتنی بڑی ضرورت ہے تو اس ضرورت کے لیے پورے بزنس کو بند تو نہیں کیا جا سکتا نا، تو یہ کمپنیوں کی ضرورت بن جاتی ہے۔ رہی دوسری بات، شریعت میں بیاج لینا جائز ہے، لیکن چند شرائط ہیں اس کی بھی، کہ کون لے سکتا ہے، کب لے سکتا ہے، اس کی بھی کچھ کیا ہے؟ شرائط ہیں۔ جس طرح سے مثال کے طور پر سور کا گوشت کھانا کیا ہے؟ جائز ہے؟ حرام شراب پینا جائز ہے؟ حرام نہیں ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے کھانے کے لیے، صرف وہی ایک چیز آپ کے پاس ہے، تو اتنا کھانے کی اجازت ہے کہ آپ کی جان بچ سکے، تو شریعت لاسٹ درجے میں اجازت دے دیتی ہے۔ تو اسی طرح سے بیاج وغیرہ ہر کسی کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اگر بہت سخت ضرورت ہو تو اس کے بھی کچھ رولز ہیں، وہ اپنے قریبی علماء سے آپ جان سکتے ہیں کیا ہے، کب لے سکتے ہیں، تو آپ لے سکتے ہیں کم قسطوں پر، ٹھیک ہے، بیاج لینے کی اجازت ہے، لیکن
بہت کم قسطوں پر اور کم بیاج، کم سے کم بیاج والا آپ لے سکتے ہیں۔ تو بینکوں کے لیے بھی جزاک اللہ يا مصباح. ہاں علماء موجود ہیں بھائی، علماء کی موجودگی میں ہی بات کر رہا ہوں، لے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، لیکن بہت شدید ضرورت کے موقع پر، بہت ہی ضرورت ہے تب آپ لے سکتے ہیں، ورنہ جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے۔ اب کمپنیوں کے لیے بھی اجازت ہے کہ بھائی جب تمہاری شدید ضرورت ہے، اگر تم نہیں لوگے تو تمہارا بزنس ٹھپ ہو سکتا ہے، تو تم لے سکتے ہو۔ اچھا تو پھر لے سکتے ہو تو کتنا لے سکتے ہو؟ تو اس کی ایک مقدار متعین کی ہوئی ہے کہ 33% تک لے سکتے ہو، 33% سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے۔ یعنی ایک کمپنی 1000 روپے کی، مثال کے طور پر 1000 روپے کی کمپنی ہے، تو آپ کتنا لے سکتے ہیں؟ 300 روپے، 330 روپے تک آپ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے۔ اچھا یہاں لینے پر بھی کچھ چیزیں ہیں، کچھ اور بھی شرائط ہیں، وہ یہ ہیں کہ اس کے اندر بھی دو فریق ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں لینا چاہیے، کمپنیوں کو نہیں لینا چاہیے، اور اگر کوئی کمپنی بیاج لے رہی ہے تو ایسی کمپنی کا شیئر بھی نہیں لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی اگر وہ بیاج لے رہی ہے اور میں اس کی تجارت میں شریک ہوں، میں شیئر ہولڈر ہوں، تو میں اس کی تجارت میں شریک ہوں، اور اگر میں شریک ہوں تو ان کے بیاج کا میں وکیل بن رہا ہوں، ہے نا، میں تصدیق کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی اس میں شامل ہوں۔ کمپنی نے لیا مطلب میں نے لیا، تو ان کے بیاج اور سود کے دھندے میں بھی شامل ہو گیا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ بالکل نہیں لینا چاہیے، لیکن بعض علماء جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی اگر ایسی کوئی سخت ضرورت ہے تو آپ لے سکتے ہیں 33% تک، میں نے وجہ بتا دی، 33% تک آپ لے سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب کمپنی کی اے جی ایم یعنی اینوئل جنرل میٹنگ ہو، تو میٹنگ میں آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی اور آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ آپ یہ جو بیاج لے رہے ہو، اس طرح کا لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. نہیں ہے۔ آپ کے لیے کمپنی کی میٹنگ کے اندر یہ آواز اٹھانی پڑے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بھائی میں چھوٹا سا بندہ ہوں، تو مجھے تو میٹنگ کے لیے بلائیں گے نہیں، مجھے میٹنگ کے لیے بلائیں گے نہیں، لیکن اگر کبھی زندگی میں ایسا موقع آ گیا کہ آپ کو اس کے اندر کیا کرنا پڑا، رائے صحیح. رکھنے کا موقع ملا، تو آپ کو وہاں پر رائے رکھنی ہوگی، یا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ میل کے اوپر بھی آپ کو رائے دینے کا موقع مل جاتا ہے، تو آپ میل کر کے بھی ان کو بتا سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے بھائی اتنے بڑے کاروبار میں آپ کے رائے کی کوئی حیثیت نہیں. نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی آپ کو کہنا پڑے گا، یا کم سے کم جب شیئر خریدی کر رہے ہوں تو یہ نیت کرنی پڑے گی کہ اگر کبھی ایسا موقع آیا کہ مجھے آواز اٹھانے کا موقع ملا، تو میں آواز اٹھاؤں گا اور میں کمپنی والوں سے کہوں گا کہ یہ لینا درست نہیں، تاکہ میں اپنی طرف سے بری الذمہ ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، اب میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب کا ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سلسلے میں باقی چیزیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا، چلیے دیکھیں۔ اچھا میں یہاں سے پڑھتا ہوں، ذرا دیکھیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ کمپنیاں فنڈ بڑھانے کے لیے بینک سے سود پر قرضے لیتی ہیں اور اس قرض سے اپنا کام چلاتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کمپنی کے پاس جو زائد اور فاضل، ٹھیک ہے، رقم ہوتی ہے، وہ سودی اکاؤنٹ میں رکھواتی ہیں اور اس پر بینک سے سود حاصل کرتی ہیں، وہ سود بھی ان کی آمدنی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں ایسی کمپنی کے شیئر خریدوں جو کسی بھی طریقے سے کسی سودی کاروبار میں ملوث نہ ہو، تو یہ بہت مشکل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر تو کسی کمپنی کے شیئر کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی کمپنیوں کے بارے میں موجودہ دور کے علماء کرام کی رائے مختلف ہے۔ علماء کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ کمپنیاں حرام کاموں میں ملوث ہیں، اب چاہے تناسب کے لحاظ سے وہ حرام کام تھوڑا ہے، لیکن چونکہ حرام کام کر رہی ہیں، لہذا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کمپنی کے ساتھ حرام کام میں حصے دار بنے، اس لیے کہ جب اس نے شیئر خرید لیا تو اس کے کاروبار میں شریک ہو گیا، اور کاروبار
کا एक शरीक दूसरे शरीक का वकील और एजेंट है। अब गोया के शेयर होल्डर को उस काम के लिए एजेंट बना रहा है कि तुम सूदी कर्जे लो और सूदी आमदनी भी हासिल करो। इसलिए उन उलमा के नजदीक किसी कंपनी के शेयर उस वक्त तक खरीदना जायज नहीं जब तक ये इत्मीनान न हो जाए कि ये कंपनी सूद लेती है और न सूद देती। उलमा किराम की दूसरी जमात का ये कहना है कि अगरचे इन कंपनियों में ये खराबी पाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी कंपनी का बुनियादी कारोबार मजमूई तौर पर हलाल है तो फिर दो शर्तों के साथ इस कंपनी के शेयर लेने की गुंजाइश है। हकीम उल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह और मेरे वालिद माजिद हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का यही मौकफ है, और इन दोनों हजरात की इत्तबा में मैं भी इसी मौकफ को दुरुस्त समझता हूँ। वो शर्तें ये हैं, पहली शर्त ये है कि वो शेयर होल्डर उस कंपनी के अंदर सूदी कारोबार के खिलाफ जरूर क्या है आवाज जरूर उठाए, अगरचे उसकी आवाज मुस्तरद कर दी जाए, यानी उसकी आवाज को ओवर रूल कर दिया जाए, दबा दिया जाए, हो जाए। और मेरे नजदीक आवाज उठाने का बेहतर तरीका यह है कि कंपनी की जो सालाना मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम होती है उसमें यह आवाज उठाए कि हम सूदी लेन देन को दुरुस्त नहीं समझते, सूदी लेन देन पर राजी नहीं है, इसलिए इसको बंद किया जाए। अब जाहिर है कि मौजूदा हालात में आवाज नक्कार खाने में तोती की आवाज होगी और यकीनन उसकी आवाज मुस्तरद और रूल होगी, लेकिन जब वो आवाज उठाए तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक ऐसी सूरत में वो इंसान अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा कर देता है। ठीक है, यहाँ से एक दूसरी किस्म शुरू हो रही। भाई हवाला आपके सामने आ गया। अब यहाँ ये है कि नक्कार खाने में तोती की आवाज, यानी जहां पर ढोल ताशों की आवाज चल रही हो, बहुत आजकल डीजे की शक्ल है ना, तो ऐसे ऐसे इसमें अगर कोई चिड़िया चूं चूं कर रही हो या तोती, अगर कोई तोती की आवाज आ रही हो या किसी छोटे जानवर की आवाज आ रही तो वो सुनाई देगी? किसी की आवाज, पास में खड़े हुए इंसान की आवाज सुनाई नहीं देती। भले ही आपकी आवाज इस तरह हो क्या उसको कोई न माने, कोई न सुने, फिर भी आप अपनी तरफ से बरी जिम्मा होकर के होने के लिए आपको ये कहना पड़ेगा। समझ में आ गया भाई? ठीक है, कितनी शर्तें हुई? नंबर 1, कंपनी का बुनियादी कारोबार हलाल होना चाहिए। नंबर 2, अगर कंपनी का बुनियादी कारोबार हलाल है लेकिन वो जुजवी तौर पर हराम कारोबार में भी सरमायाकारी करती है तो क्या 33% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 33% से ज्यादा है तो जायज नहीं, अगर 33% से कम है तो हराम से आने वाली कमाई टोटल कमाई का 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चौथी शर्त क्या है कि कंपनी ने सूदी कर्जे हासिल नहीं किए हों, और अगर सूदी कर्जे हासिल किए हों तो वो भी 33% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है? इतने मसाइल समझ में आ गए? जो वो मसला जो यूट्यूब पर जिसने सवाल किया था उसको भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, उसको भी मैंने बता दिया हवाले के साथ।